میرے بھائی، ہر انسان انسان ہے، بعد میں اس کا عہدہ ہے۔ ابھی آج آپ نے خبر سنی ہوگی، ہمارے دوست بڑے بھائی شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت کرے، جماعت کا ایک ہونہار خطیب، ایک محترم مقرب، اللہ رب العالمین نے کوٹ کوٹ کر بندے کے اندر صلاحیتیں بھری ہیں، سارا ہندوستان ان سے پیار کرتا ہے، ہم سب خود ان کے بہت بڑے خیر خواہ، ہمارے پیارے دوست۔ جب ایکسیڈنٹ کی خبر آئی، صبح جب میں سو کے اٹھا، موبائل پہ نظر پڑتی ہے تو میرے ایک دوست نے، جو ان کا بھی دوست ہے، میسج کیا کہ عبدالغفار بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسا لگا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ بھائی میرے ہی جیسا ایک بندہ ہے، وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر سفر پہ جاتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی اپنا گھر ہے، گھر کے پریوار ہے۔ آپ کو دنیا کو لگتا ہے بڑے نخرے اٹھاتا ہے، دور سے وہ کار سے آتا ہے۔ میرے بھائی، کبھی درد کو سمجھا کرو، کبھی اس غم کو دیکھا کرو۔ اس راستے میں چلنے میں آسانیاں نہیں ہیں، بڑی مشکلیں جھیلنی پڑتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کے سامنے کوئی ایک بندہ بیٹھ کے بول رہا ہو، اور بولنے کے لائق بنا کیسے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ بھائی کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ہندوستان کے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں ہمارے بھائی کے ساتھ ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین شیخ عبدالغفار سلفی اور ان کے علاوہ جتنے بھی معتبر خطبہ ہیں، جتنے بھی اپنے جماعت کے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ العالمین اس طرح کی ناگہانی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم خود سفر پہ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے کتنے علماء سفر پہ ہوتے ہیں، آپ یقین مانیے بیویوں کی جان اٹکی ہوتی ہے ہم میں، کہ نہ جانے کب خبر، بس ایک خبر ہی کی تو دیر تھی، فون آتا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ سوچ سکتے ہیں ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا ہوا سفر پہ، راستے میں گھر واپس نہیں آ سکتا، اور ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کئی دفعہ تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے آتے، بچے ہماری نگاہیں یا ہم سے نہیں مل پاتے، جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ابو جان نہیں ہے، وہ بچے بھی کہتے ہیں ابا کہاں چلے گئے، کیوں نہیں گھر پہ رہتے، کیوں بار بار چلے جاتے۔ ہم لوگ انسان نہیں ہیں، انسان ہیں، ہماری بیویاں نہیں انسان ہیں، ان کے بھی دل ہے، سینے میں دھڑکتا دل ہے، ہر ایک انسان۔ یہ رشتہ ہی بڑا پوتر ہے، یہ میاں بیوی کا جوڑا ہی بڑا پیارا ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ میں نے عبدالغفار صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا بھائی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے۔ کہا عبدالعلیم بھائی یہ تیسری بار میرے ساتھ ہوا ہے، دل بہت گھبراتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن بھابھی جان بھی تو بہت پریشان ہوں گی، وہ تو آپ کو اب کہہ رہی ہوں گی کہ اب آگے کیا ہوگا، نہ جانے کتنے پروگراموں سے، میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا نہ جانے اب کتنے پروگرام ان کے کینسل کرنے پڑے گئے، کیونکہ بیوی کا جذبہ ہی ہوتا ہے، وہ ڈر جاتی ہے، وہ اپنا سہاگ اجڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اپنے بچوں کو یتیم نہیں بنانا چاہتی ہے، اس لیے بیویاں بھی شوہروں سے بے پناہ پیار کرتی ہیں، اور شوہر بھی اپنی بیویوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ سفر کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اگر سفر اچھی چیز ہوتی تو میرے رسول کبھی نہ کہتے کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، مصیبت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں کتنا بھی آپ آرام دے دو، علماء کو ہوٹلوں میں ٹھہرا لو، بڑی بڑی گاڑیوں میں لے آؤ، کچھ بھی آپ دے لے جاؤ، وہ جو بیویوں کے ساتھ اور گھر میں بچوں کے ساتھ رہنے کا سکون ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا ہے۔ یہ رشتہ ہی بڑا پوتر ہے، اسے بنا کے رکھیں۔ اور میں پھر دعا کروں گا، آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ شیخ عبدالغفار سلفی اور ان کے جیسے جتنے ہماری جماعت کے مسلمانوں کے خطبہ ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، دعات ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دشمنوں کی دشمنی کا شکار ہونے سے بچا لے۔ پروردگار عالم ہم ہر طرح کی مصیبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں، الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہم دوبارہ اپنے بیوی بچوں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی خوشیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اللہ مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ میرے رسول فرما رہے ہیں عورتیں احسان فراموش ہو جاتی ہیں، شوہروں کی اہمیت کو
سمجھنا چاہیے. اور بہت آسانی سے پیسہ نہیں ملتا, بہت آسانی سے ایک لقمہ نہیں آتا. آپ اہمیت جاننا چاہتی ہیں کہ ایک شوہر جو کماتا ہے اور پھر بیوی کو لا کر کھلاتا ہے, وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, او لوگوں جن کے گھروں میں بیویاں ہیں, جن کے گھروں میں بچے ہیں, تم محنت سے کمایا کرنا. میرے رسول فرما رہے ہیں, جو تم کماؤ گے اپنے گھر میں لاؤ گے, چولہے میں جلے گا, پکے گا, تمہارے بچے کھائیں گے, اپنے ہاتھ سے پیار سے اپنی بیوی کے منہ میں وہ لقمہ ڈالو گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو, تم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہو, تم ذمہ دار بنے ہو, شوہر بنے ہو, تمہارا کام ہے کمانا, بچوں کو کھلانا, بیوی کی پرورش کرنا, بچوں کی پرورش کرنا. میرا نبی فرماتا ہے, او میری امت کے نوجوانوں, او میری امت کے وہ لوگوں جس رشتے میں بچ چکے ہو, جو شوہر بن چکے ہو, تم گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کے بدلے میں تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کی قسم, جب ایک شوہر کما کے لاتا ہے, محنت مزدوری کر کے لاتا ہے, اپنے گھر کے اندر کھانا بنواتا ہے, اس کی کمائی کی 1 لیٹر دودھ بھی آ جاتی ہے, چائے بنتی ہے, بیوی پی لیتی ہے, بچے پی لیتے ہیں, خود پی لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شوہر کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی قسم, ایک باپ ہونے کے ناطے میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جب بچے کھا رہے ہوتے ہیں اور بچے خوش نظر آتے ہیں, بچوں کے چہروں پہ مسکان نظر آتی ہے, اور بچہ یہ بولتا ہے, ابا ہمیں یہ چیز بہت پسند ہے, اللہ رب العالمین ہمارے ابا کی کمائی میں برکت دے. بچے جب کچھ جاننے لائق ہو جاتے ہیں, اس طرح کے جملے جب بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں اور بچے ہمارے لائے ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں, مسکراتے ہیں, آپس میں بھائی بہن بات کرتے ہیں, یا امی سے کہتے ہیں کہ ابو بڑے اچھے ہیں, اللہ کی قسم ایک باپ کو اس وقت جتنی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی شاید وہ کبھی بھی محسوس نہ کر پاتا ہو. بڑی خوشی ہوتی ہے ایک باپ کو, وہ دیکھتا ہے اپنے بچوں کی, میرے بچے کھا رہے ہیں. یہ باپ ہوتا ہے, یہ شوہر ہوتا ہے. وہ بیوی کو بھی کھاتا پیتا دیکھنا چاہتا, وہ بیوی کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, وہ بیوی کے ساتھ بہت محنت کرنا چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھ سکوں, اپنی بیوی کو منا سکوں, اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ بنا سکوں. ایک محنت جو اصلی مرد ہوتا ہے اس کی یہی تمنا ہوتی ہے. اور آج عورتوں کی حالت کیا ہے؟ حالات ہمیشہ برابر نہیں رہتے. کورونا میں نہ جانے کتنے لوگوں نے آتم ہتیا اس لیے کر لی کہ بیویوں نے حالات کو نہیں سمجھا. جیسے پہلے اچھے اچھے جوڑے مانگتی تھی, اچھے اچھے کپڑے مانگتی تھی, اچھے اچھے پکوان اور اچھی اچھی چیزیں مانگتی تھی, مارکیٹنگ کروانا چاہتی تھی, اسی طرح سے کورونا میں بھی اپنے شوہروں پر جبر کیا, زبردستی کی. شوہر کرے کیا بیچارہ, جب دنیا بند ہے, روزی روٹی کے وسائل بند ہو گئے, آپ کو تنگی میں گزارنے کا بھی ہنر آنا چاہیے کہ اگر میرے شوہر کی کسی نہ کسی دن تنخواہ بند ہو جائے, روزی روٹی بند ہو جائے, کاروبار فلاف ہو جائے, میں پہلے اگر مٹن کھایا کرتی تھی, میرے گھر میں بریانیاں بنتی تھی, اللہ کی قسم میں اس قابل بھی ہوں, میں ایسی بیوی بننا چاہتی ہوں کہ میں شوہر کے ساتھ نمک روٹی کھا کے بھی زندگی گزار لوں گی, ہاتھوں سے اپنے چٹنی پیس کے شوہر کو کھلاؤں گی, خود کھلاؤں گی. یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے تو زندگی آپ کو سنہری بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا, آپ کی زندگی سے خوشیاں کوئی بھی نہیں چھین سکتا. آپ ایک بادشاہ, ایک رانی ہوں گی خوشیوں کی, آپ کا شوہر ایک بادشاہ ہوگا. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا ہوگا, اور شوہروں کی مجبوریوں کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. حالات ہمیشہ برابر نہیں ہوتے. میرے رسول فرماتے ایک بار اگر تم غلطی کر جاؤ, یہ بخشنے والی قوم نہیں ہے, بخشا کرو میری ماں اور بہنوں, معاف کر دیا کرو. غلطی ہو گئی ہے, اس سے نہیں لا پایا آج تمہاری تمنا کی چیز, اسے یہ نہ کہا کرو کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک, آپ نے میرے لیے کون سا جوڑا آج تک دیا کیا ہے, آپ نے مجھے کون سے زیور آج تک لا کے دیا کیا ہے. آپ کو احساس نہیں ہوگا اس وقت جب آپ یہ جملہ کہہ رہی ہوتی ہیں, اس سے پہلے آپ کے لیے اس نے جتنی بھی محنتیں کی ہوتی ہیں وہ 1 سیکنڈ کے اندر چکنا چور ہو جاتی ہیں, دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اگر دلوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تو آپ اس کو بہت تیز سن پاتے کہ اس شوہر کا دل کیسے ٹوٹتا ہے جب آپ اس طرح کے جملے کہتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ایک مرد مصیبتوں کو کیسے جھیلتا ہے, مصیبتوں کو جھیلنے کی طاقت اس میں کیسے آتی ہے, بیویوں کی تسلی سے, بیویوں کی تسلی سے, بیویوں کے پیارے جملوں سے, بیویوں کی مسکراہٹ سے,
گی، مارکیٹ میں مرد اس کا شوہر اتنا ہی خوبصورت نظر آئے گا، اتنا ہی خوش نظر آئے گا۔ اگر اپنے شوہروں کو چاہتی ہو کہ مارکیٹ میں اس کی عزت ہو، سماج میں وہ سر اٹھا کے جیے، اس کے چہرے پر نورانیت ہو، تو اپنے گھر کو اس کے لیے جہنم نہیں جنت بناؤ۔ وہ گھر میں آئے تو اسے محسوس ہو، باہر دنیا عزت کرے نہ کرے، میری بیوی مجھے اپنے سر کا تاج مانتی ہے، میری بیوی مجھے اپنا بادشاہ مانتی ہے۔ اسے اس کا گھر بادشاہوں والا ہونا چاہیے۔ اسے یہ احساس دلاؤ، اللہ کی قسم ہے آپ کے ٹوٹے پوٹے کمرے میں بھی، آپ کی جھوپڑی میں بھی پیار کی بارش ہوگی، پیار کی برکھا ہوگی۔ عورتوں اگر چاہ لو کہ ہم اپنے مردوں کو سدھاریں گے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا، وہ ضرور ایک دن سدھر جائے گا۔ بگڑائل سے بگڑائل گھوڑا بھی ایک بار سدھر جائے گا، سدھارنے والا اسے ہونا چاہیے۔ مرد کوئی کتے کی دم نہیں ہے کہ کبھی نہیں سدھرے گا، سدھرے گا۔ عورتیں جہنم کیوں زیادہ جاتی ہیں؟ ابھی تک میں نے کتنی وجہ بتائی؟ 2 حدیثیں پڑھی ہیں، 3 وجہ بتائی۔ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی، زیادہ سے زیادہ لعنت ملامت۔ ایک چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، عورت کی بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی۔ عورت کہتے ہی ہیں، عورت یہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ رب العالمین ہماری پوشیدہ چیزوں کی حفاظت فرما۔ المرأۃ عورۃ، عورت اپنے آپ میں خود ایک پوشیدہ چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ۔ جب ایک عورت بے پردہ گھومنے لگتی ہے تو سماج کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے، بے شرمی بڑھتی ہے، سماج کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، سماج کے اندر لکھوں کی پیدائش ہوتی ہے، سماج کے اندر روڈوں پر چلنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سماج کے اندر بیہودہ قسم کے نوجوانوں کی بہتات ہو جایا کرتی ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلا کرتی ہے تو زناکاری عام ہوتی ہے، فحاشی عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، نوجوانوں کی آنکھ میں اسے خوبصورت بناتا ہے تاکہ اس کی طرف میلان ہو۔ ایک بات میں بولتا ہوں، آپ کے یہاں کے لوگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا جو گیم ہے نا، اس کو بند کرو، بہت خطرناک گیم ہے۔ لوگ بڑے حیران کن جملے کہتے ہیں بھائی سب سے پیار کرنا چاہیے، ہمارا دل بڑا نرم ہے، ہم اس لیے فلاں لڑکی سے پیار کر، لڑکی کہہ رہی ہے میں لڑکے سے اس لیے پیار کرتی ہوں کہ ہر ایک سے اچھے سے بات کرنا چاہیے، اس لیے میں اس سے میٹھے میٹھے میں بول لیتی ہوں، بات کر لیتی ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ اسلام بھی تو کہتا ہے ایک دوسرے سے پیار سے بات کیا کرو۔ آپ کو بتاؤں، یہ جو محبت ہے نا، جس کو آپ محبت کہہ رہے ہو، یہ جو مرد عورت کا اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، یہ فطرت ہے، یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ مرد عورت کے قریب آئے گا، عورت مرد کے قریب آئے گی تو دونوں کا بونڈ بنے گا، تعلق بنے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حلال طریقے سے بنانا چاہتے ہو کہ حرام طریقے سے بنانا چاہتے ہو۔ محبت آپ اپنی حلال کرنا چاہتے ہو، اپنی محبت آپ حرام کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، جب آپ حرام محبت کے پیچھے پڑتے ہو تو شیطان آپ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فلمی دنیا کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ جب کسی کو دل سے چاہو تو ساری کائنات ملانے کی کوشش کرتی ہے نا۔ میں بولتا ہوں یہ ڈائلاگ جانتے ہو کس کے لیے؟ وہ ساری کائنات کی جگہ پہ آپ شیطان کر دیجئے۔ جب آپ ناجائز محبت کر رہے ہوتے ہو، جب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کہانی بنا رہے ہوتے ہو، اس دنیا میں گم ہو رہے ہوتے ہو، اللہ کی قسم ہے شیطان آپ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان آپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بیچ میں بریک اپ ہو بھی جاتا ہے تو شیطان دونوں کو تڑپا دیتا ہے، دونوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے، وہ کہتی ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ جو آپسی تڑپ پیدا ہوتی ہے، جو
آپسی لگاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ کام ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان تو بنایا ہی گیا ہے، مرد تو بنایا ہی گیا ہے کہ عورت کے قریب آئے، عورت کو تو بنایا ہی گیا کہ مرد کے قریب آئے، یہ دونوں تو آپس میں ایک نہ ایک دن ملیں گے ہی، لا وقت سے پہلے ہی دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ شیطان اس ناجائز اور حرام رشتے کو ملانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ میری محبت سچی ہے اس لیے وہ میرے پاس آ رہا ہے، اور آج کی لڑکیوں کو لگتا ہے شاید وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اس لیے میرے پیچھے پڑا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، شیطان تم دونوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان تم دونوں کی حیا کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جب یہ میاں بیوی کی محبت بن جاتی ہے، جب یہ تعلق، یہ محبت حلال طریقے سے ایک مرد عورت کی زندگی میں آتی ہے، تو میرے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن وہی شیطان، وہی ابلیس جو شادی سے پہلے اس رشتے کو بڑھانا چاہتا تھا، ناجائز رشتے کو سماج میں بڑھانا چاہتا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تڑپا رہا تھا، شادی کے بعد اللہ کے نبی فرماتا ہے ابلیس کا سب سے بڑا مشن یہ ہو جاتا ہے کہ دونوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں، آپس میں پیار سے رہنے نہیں دیں گے، جب تک ان کو جدا نہ کروا دیں، طلاق نہ کروا دیں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی شیطان جی ایف اور بی ایف کے معاملے میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ رشتہ پوتر ہو جاتا ہے، پاک ہوتا ہے، میاں بیوی کے شکل میں ہوتا ہے، تو یہ طلاق دلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، وقت نہیں ہے نا میں حدیث سناتا ہوں، تو اس شیطان کے گیم کو سمجھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے عورتیں زیادہ تر جہنم میں کیوں جائیں گی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں بے شرم، بے حیا، بے پردہ والی زندگی گزاریں گی۔ صحیح مسلم کتاب اللباس 2128 نمبر کی روایت ہے، پیارے پیغمبر فرماتے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو کپڑا ہی نہیں پہنتی، ننگے بدن گھوما کرتی ہیں، یا کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی بدن نظر آتی ہیں، بدن ان کا نشیب و فراز نظر آتے ہیں۔ وہ عورتیں ایسے لباس کو اختیار کرتی ہیں کہ ان کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کی عورتوں کی ایک علامت یہ بتلائی ہے کہ اس طرح کی عورتیں اپنے سر پہ جوڑا ایسے باندھتی ہیں کہ وہ جوڑا اوپر کی طرف اٹھا ہوتا ہے، جیسے اونٹنی کا کوہان اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ عورتیں اپنے سر پہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے باندھ لیتی ہیں۔ اور آج آپ شہروں کے اندر دیکھ لیجئے، آپ ممبئی چلے جائیے، آپ اپنے دلی چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے، پٹنہ چلے جائیے، ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، یہ فیشن آج کی عورتوں میں عام ہو گیا، اور زیادہ تر نقاب والی عورتیں یہ فیشن کر رہی ہیں کہ بال کو جوڑا بنا کر اپنے سر کے اوپر یہ بڑا سر رکھنے کے بعد اوپر سے نقاب کے لباس کو پہنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گی، جنت کے اندر ان کا داخلہ نہیں ہوگا، اور بلکہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، اور جبکہ جنت کی خوشبو تو کئی سالوں کی دوری سے مل رہی ہوگی، یعنی جنت سے ان کو کوسوں دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی، زیادہ تر جائیں۔ ایک آخری بات، 5ویں پوائنٹ پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے 10 پوائنٹ نوٹ کیے تھے لیکن میں 5 پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ عورتوں کی ایک غلطی یہ ہے، یہ گھر بہت توڑنا جانتی ہے، صحیح بول رہا ہوں، گھر توڑنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے، اور حقیقت میں عورت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مرد عورتوں کا دشمن نہیں ہے، نہیں دشمن ہے، عورت کی دشمن ہے۔ اور میں دشمنی اگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی، ہماری، سب کی شادی ہوتی ہے نا، دیکھنے کون جاتا ہے؟ عورت۔ ناپسند کون کر رہا ہے؟ عورت۔ عیب کون نکال رہا ہے؟ عورت۔ ناک نہیں صحیح یہ کون کہہ رہا؟ عورت۔ خوبصورت نہ یہ کون کہہ رہا؟ عورت۔ وہ نام الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ہے تو عورت۔ دشمن کون ہے؟ عورت۔ شادی ہو گئی، گھر میں آ گئے، ایک بہو ہے، ایک ساس ہے، ایک نند ہے، تینوں عورت، لیکن گھر کیسے اکھاڑا بنا رہتا ہے، مرد دیکھ رہا ہوتا ہے۔
عورت عورت کی دشمن ہے. اور کچھ عورتیں جب اپنے گھر میں جھگڑے کروا کر تھک جاتی ہیں تو پڑوس میں انٹری مارتی ہیں, دھماکے دار انٹری. پڑوس میں کوئی نئی والی بھی بہو آئی ہے, اس سے ملیں گے. آپ کو نہیں پتا تمہاری ساس ایسے تھی, ہاں تمہاری نند ایسے تھی, ارے تمہارے میاں جی جو شادی ہوئی نا پہلے فلاں لڑکی سے پھنسا ہوا تھا. یہ کون بتا رہا ہوتا ہے؟ پڑوس کی. کون؟ عورت. ایک عورت کو بھڑکا رہی اس کے شوہر کے خلاف. ساس بہو سے لڑ رہی ہے, بہو ساس کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے, نند اپنی بھابھی سے لڑ رہی ہے, بھابھی اپنی نند کو نہیں دیکھنا چاہ رہی. عورت کے دشمن. پیس کون رہا بیچ میں؟ دو پتھروں کے بیچ میں کس کا آٹا بن رہا ہے؟ مرد کا. کس کا بن رہا ہے؟ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ جس کے گھر میں 2-4 بہنیں ہوں, ماں ہو, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو, اور 2-4 بھابھیاں بھی ہوں, یعنی اپنے بھائی ہوں چھوٹے بڑے, ان کی بھی شادی ہو چکی ہو, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو اور ان کی شادی ہو جائے, اور ایسے گھروں میں عام طور سے کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے. ایسے ماحول میں جس شوہر نے, جس بیٹے نے, جس بھائی نے جھگڑے کو ڈیل کر لیا اور اس معاملے کو حل کر لیا, یعنی ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بیوی ہے, ایک طرف بہن ہے اور ایک طرف بھابھی ہے, یہ چاروں عورتیں ہیں, لڑ رہی ہیں, یا تو 2 گروپ ہے یا 3 گروپ ہے یا 4 گروپ بنی ہوئی ہیں, اور مرد کو سامنے کھڑا کر دیا گیا. ماں الگ شکایت کر رہی ہے, بیوی الگ شکایت کر رہی ہے, بہن الگ شکایت کر رہی ہے, اور گھر کی دوسری عورتیں اور الگ شکایت کر رہی ہیں, پڑوس والی الگ کر رہی ہیں. ایسے موقع پر آدمی کا دماغ کیا کرے گا؟ پھٹ جائے گا. پاگل, وہ پاگل کھڑے ہو جا رہا. میں کہتا ہوں ایسے موقع پر جس مرد نے ہوشیاری سے, چالاکی سے, باریک بینی سے, حکمت سے جھگڑے کا حل کر دیا, ماں بھی خوش, بیوی بھی خوش, بہن بھی خوش, اللہ کے قسم وہ دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہے, وہ پورا دیش چلا سکتا ہے. اتنا مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک طرف ماں ہو, ایک طرف بیوی ہو, بہن ہو, سب کو معاملے کو حل کرنا. اسی لیے زیادہ تجربے کار لوگ کہا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر خاموش, نہیں بولنے کا, کیونکہ تم منا ہی نہیں سکتے دونوں کو, تینوں کو, تو اس لیے بولو ہی نہ, تینوں خوش. لڑکے پھر ایک ہو جائیں گے, صبح لڑے شام کو ساتھ میں کھانا بنائیں گے, پھر شام کو لڑے صبح ساتھ میں. آپ خواہ مخواہ کی دشمنی. اور گھروں میں جب مردوں کی انٹری ہو جاتی ہے, گھر کے جھگڑوں میں جب مرد انوالو ہونے لگتے ہیں, مرد انٹری کر جاتے ہیں, پھر وہ جھگڑا دور تک چلا جاتا ہے, پھر وہ جھگڑا کورٹ تک, کچہری تک, پنچایت تک چلا جاتا ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے گھر کے جھگڑوں میں بہت حد تک اگنور کرنے کی کوشش کریں, اس میں انوالو ہونے کی کوشش نہ کریں. آخری حدیث سناتا ہوں, سنن نبی داؤد کتاب الادب 5170. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ لیس منا. جس نے کسی کی بیوی کو بگاڑا, غور سے سن, جس نے کسی کی بیوی کو بگاڑا, سکھایا, پڑھایا, ورغلایا, اسے پھسلایا, کیوں؟ تاکہ وہ اپنی ساس سے لڑ جائے, تاکہ وہ اپنی